بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تزکیہ و احسان کی منازل طے کرنے والا خوب روح اندلسی نوجوان عالم شباب میں ہی قدیسیوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ یہ نوجوان ظاہری علوم میں، تفسیر و حدیث، بیان و معنی میں نادرہ روزگار تھا، تو باطنی علوم یعنی اخلاص و توکل، زہد و ورع، عبادت و ریاضت میں بھی بے مثال انسان تھا۔ ہزاروں لوگ اس کے آستانہ علم و فضل پر حاضری دیتے اور سراب ہو کر جاتے اور اگلے روز پھر آ جاتے۔ نہ اس کا چشمہ علم خشک ہوتا، نہ ان کی پیاس بجھتی۔ لوگوں کو معرفت الہی کی جاں پلانے والا یہی عابد و زاہد نوجوان اپنے کسی کام کی غرض سے کسی جگہ جانے کو تیار ہوا تو سینکڑوں علماء و طلباء اسے الوداع کرنے کے لیے چند فرلانگ تک ساتھ ساتھ چلے گئے اور خیر و عافیت کی دعائیں دے کر واپس لوٹ آئے۔ البتہ چند شاگرد اور مریدین ساتھ روانہ ہو گئے، جن میں حضرت شبلی بھی تھے۔ استاد اور شاگردوں کا یہ مختصر سا قافلہ سنگلاخ پہاڑوں اور میدانوں، بستیوں اور شہروں کے دل فریب مناظر دیکھتا ہوا ایک ایسی بستی میں پہنچ گیا جہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ وضو کے لیے ایک کنویں پر گئے جہاں چند عیسائی دوشیزائیں پانی بھرنے آئی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک حور تمثال جو اپنی ہم جوجوں میں یوں نظر پڑی جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند دمک رہا ہو۔ جوں ہی اندلسی نوجوان کی نگاہ اس دوشیزہ پر پڑی تو وہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے راستے اس کے دل میں اتر گئی۔ یہ یوں بیٹھ کے جیسے اس کے پاؤں میں بیڑیاں لگ گئی ہوں۔ نہ وضو یاد رہا، نہ نماز، نہ اپنی خبر اور نہ اپنے ساتھیوں کی خبر۔ یہ بے خودی کے عالم میں اس کو دیکھتے، جوں چوں نظر دوڑاتے ایک سے بڑھ کر ایک وصف حسن و جمال نظر آتا جو آتش شوق کو سلگانے لگتا، اور یہ کھانا پینا بھی بھول گئے۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ اندلسی نوجوان زاہد کی نگاہیں اس پری کا پیچھا کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوشیزہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر کو روانہ ہونے لگی اور یہ نوجوان زاہد ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا۔ حالانکہ یہی وہ نوجوان تھا جو اپنے وعظ اور تقریروں کے ذریعے بڑے بڑے سنگ دل ڈاکوؤں اور سفاک مجرموں کو تڑپا دیتا تھا۔ آج خود حسن کے سامنے ثابت قدم نہ رہ سکا اور ڈیر ہو گیا۔ کیونکہ تلوار سے گھائل ہونے والا انسان تو پھر بھی تڑپ اور پھڑک سکتا ہے، لیکن حسیناؤں کا مارا ہوا تو پانی بھی نہیں مانگتا اور بے جان ہو جاتا ہے، اور نہ شرم سے کسی کو اپنا روگ بتا سکتا ہے۔ اس کا علاج سوائے محبوب کے کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ نوجوان زاہد اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں جلوہ افروز ہونے والی خوبرو دوشیزہ کا اتا پتہ پوچھنے لگا۔ پتہ چلا کہ وہ اس گاؤں کے عیسائی سردار کی نوجوان لڑکی ہے۔ شاگردوں نے وقتیرہ ہلایا جلایا، لیکن یہ بے حس و حرکت بیٹھا رہا، کیونکہ اسے وہ آگ لگ گئی تھی جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ساتھیوں نے وضو کا پانی لا کر دیا اور خود بھی وضو کر کے نماز ادا کی، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسے اس کے منصب اور مقام سے آگاہ کیا اور بدنامی سے ڈرایا، لیکن نوجوان زاہد ٹس سے مس نہ ہوا۔ سب کچھ سننے کے بعد شاگردوں اور مریدوں کو جواب دیا کہ عزیزو، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ بس مجھے میرے حال پر چھوڑو، تمہارے جتن یہاں کام نہیں آ سکتے۔ چنانچہ شاگردوں اور مریدوں نے اپنے استاد کی فرمائش پر اپنی توانائیاں صرف کرنے کے بعد واپس لوٹنے کا عزم کر لیا، تاکہ اپنی راہ تکنے والوں کو اپنے استاد پر پڑنے والے ڈاکے سے آگاہ کر سکے۔ جب اہل بغداد کو اپنے اعلیٰ سیرت والے خوبصورت نوجوان استاد کی متاع ایمان عشق کے ہاتھوں لٹنے کی اطلاع ملی تو وہ دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ اٹھانے سے جواب دینے لگی۔ ابلیس ملعون کی یہ عادت ہے کہ وہ پہلے تو گناہ کے کاموں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، اور جب کبھی کوئی صاحب دین و ایمان مرد یا عورت اس کے جال میں پھنس جائے تو ایسی چیخ لگاتا ہے کہ چھپ کر گناہ کرنے والے کے گناہ کی شہرت ہر جگہ پہنچا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مرد یا عورت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اندلسی زاہد کی خبر علماء و صلحاء پر بجلی بن کر گری اور وہ سوئے قضاء سے ڈرنے لگے۔ نوجوان استاد کی ہدایت کی دعائیں کرنے لگے، غرض یہ کہ
درسگاہوں کے اساتذہ و طلباء اور خانقاہوں کے درویش و صلحاء اپنے استاد کی صورتحال کا چشمدید مشاہدہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے بلاخر اس گاؤں میں پہنچ گئی جہاں عشق کا سانپ نوجوان زاہد کی ایمان کو ڈس گیا تھا۔ وہاں سے اپنے استاد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ادھر جنگل میں سوروں کا ریوڑ چرا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی یہ حواس پاختہ ہو گئی اور اس انہونی پر سر پیٹنے لگے۔ گاؤں والوں سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے استاد کو ہمارے سردار کی نوجوان دوشیزہ سے عشق ہو گیا ہے۔ اس نے لڑکی کے باپ سے شادی کی درخواست کی، جو اس نے اس شرط پر قبول کر لی کہ مذہب اسلام ترک کر کے عیسائی بننا ہوگا اور 3 سال ان کے سوروں کی گلہ بانی کرنا ہوگی۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ آپ کے استاد نے یہ شرط قبول کر لی ہے اور جنگل میں عصا لے کر اس کے سوروں کی گلہ بانی کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت شبلی اور ان کے رفقا روتے ہوئے جنگل کی طرف چلنے لگے جہاں ان کے استاد سور چرا رہے تھے۔ انہوں نے دور سے اپنے استاد کے سر پر صلیب کے نشان والی ٹوپی اور کمر میں زنار بندی دیکھی تو سمجھ گئے کہ لوگوں نے سچ بتایا ہے۔ جب وہ اپنے شیخ کے پاس پہنچے تو اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ شبلی: السلام علیکم۔ استاد سر جھکائے دبی زبان میں: وعلیکم السلام۔ شبلی: استاد محترم، باوجود علم و فضل کے یہ کیا ہو گیا؟ استاد: مجھے خود معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ شبلی: آپ تو 7 قراتوں سے قرآن پڑھتے تھے، کیا وہ یاد ہے یا نہیں؟ اندلسی زاہد: صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے: جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ شبلی: اور وہ 30,000 احادیث جو مواصلات یاد تھیں ان کا کیا بنا؟ اندلسی زاہد: صرف ایک حدیث یاد رہ گئی ہے۔ شبلی: وہ کون سی حدیث ہے؟ اپنا دین بدلنے والے کو قتل کر دو۔ نوجوان استاد اس کے ذریعے اشارہ دے رہا تھا کہ اب اس راہ میں قتل ہونا منظور ہے لیکن واپسی منظور نہیں۔ سب دعائیں اور دوائیں دے چکے لیکن یہ سب کچھ اس بیماری کا علاج نہیں۔ چنانچہ اندلسی زاہد تمام دن سوروں کی گلہ بانی کرتے اور رات کو محبوب کی یاد میں تڑپتے رہتے۔ ادھر محبوبہ بھی اندلسی نوجوان کے اس حال سے بے خبر نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ الغرض شبلی اور ان کے رفقا اپنے استاد کو بے بس جان کر واپس روانہ ہو گئے۔ ساری راہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ ہمارے استاد کو ایمان و ہدایت نصیب فرما۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ ان کی دعائیں رنگ لائیں اور انہیں اپنے سامنے نہر سے ایک شخص نہا کر نکلتا دکھائی دیا اور وہ بلند آواز میں پڑھ رہا تھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر ان کے دل میں سرور و شادمانی کی لہر موزون ہوئی کیونکہ وہ شخص ان کا استاد ابو عبداللہ ہی تھا جسے وہ سوروں کی گلہ بانی کرتے دیکھ آئے تھے۔ یہ ان سے گلے مل کر بخوشی رو دیے اور ایمان کے واپس لوٹنے پر مبارکیں دینے لگے۔ اس کے بعد اندلسی زاہد نے پاکیزہ اور ستھرے کپڑوں کا مطالبہ کیا تاکہ نماز ادا کر سکیں جو انہیں مہیا کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے نہایت خشوع و خضوع سے نماز ادا کی اور شبلی اپنے رفقا کے ساتھ پیچھے بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب استاد محترم نماز سے فارغ ہوئے تو شاگردوں نے ان سے ایمان لٹنے کا سبب پوچھا۔ اندلسی زاہد یوں گویا ہوئے: عزیزو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تو ہم نے بہت سے لوگوں کو مبتلا کفر و شرک دیکھا۔ کوئی سورج کی پرستش کر رہا تھا اور کوئی آگ کے سامنے ماتھا ٹیک رہا تھا اور کوئی صلیب کی پرستش کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں اپنی توحید پرستی پر تکبر پیدا ہوا اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ مجھے غیب سے آواز آئی: تکبر کس بنا پر کرتا ہے؟ کیا ایمان و توحید پرستی کوئی تمہارا ذاتی کمال ہے؟ اگر ہماری توفیق شامل حال نہ ہو تو تم بھی ویسے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد مجھ پر ابلیس کا مسموم تیر چل گیا
اس خوبرو دوشیزہ پر جو ہی میری نظر پڑی یوں محسوس ہوا جیسے میرے قلب سے کوئی طائر خوش رنگ اڑ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ جنون عشق میں مجھ سے کیا سرزاد ہوتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے ایسا کرنے سے باز رہا تو اللہ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اندلسی زاہد پر اللہ کی جو تقدیر وارد ہوئی تو اس کا سبب بھی غیر محرم کے چہرے پر نظر گاڑنا ہی تھا۔ چنانچہ اس زہریلے تیر کی وجہ سے اندلسی زاہد عشق کے اندھے کنویں میں گر پڑا۔ پھر توفیق الہی شامل حال ہوئی تو ایمان کی دولت لوٹ آئی۔ بہرحال جب وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وطن کو روانہ ہوا تو بغداد میں شادیانیاں بچ گئے، ویران عبادت گاہیں اور مدرسے عصر نو آباد ہو گئے۔ بعض مصنفین اپنی کتب میں ذکر کرتے ہیں کہ جب عیسائی دوشیزہ کو ان کے واپس لوٹنے کا پتہ چلا تو وہ کوشش بسیار کے بعد اپنے محبوب کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اب نوجوان زاہد کی وہ حالت نہ رہی تھی، بلکہ انہوں نے اس دوشیزہ کو مسلمان کر کے جنت میں ملنے کے وعدہ پر راضی کر لیا۔ بالآخر وہ بھی اللہ کی ہو کر رہ گئی۔